السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. ہو سکتا ہے آج کا یہ ویڈیو بہت لوگوں کو پسند نہ آئے، خاص طور پہ جو ہمارے لبرل طبقہ ہے ان کو بالکل پسند نہ آئے، کیونکہ میں بات سچ کرنے لگا ہوں. سچ کڑوا ہوتا ہے اور سچ کو ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ ہم بہت دفعہ مصلحت جان کے کبھی چپ ہو جاتے ہیں، لیکن ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ حق اور سچ کی بات جو ہے وہی صحیح ہوتی ہے اور وہی کہی جانی چاہیے، جتنی مرضی کڑوی ہو. آج صبح کو لاہور ہائی کورٹ نے خادم حسین رضوی صاحب کے صاحبزادے جناب سعد رضوی صاحب کی درخواست ضمانت پہ مزید ٹائم لے لیا. اب وہ کل سماعت ہوگی، یعنی لگتا ہے کوئی ٹیکنیکل ہچ ہے وہاں پہ، اور یہ ہچز چلیں گی ابھی 2-4 دن. میں آپ کو بتاؤں، یہ میں حکومت کو جانتا ہوں اور حکومت کے ہتھکنڈوں کو بھی جانتا ہوں. یہ آپ سمجھ لیں کہ 1 ہفتہ تو لگ جائے گا ان کی رہائی میں مکمل طور پہ. لیکن اس کو ذرا ایک سمجھ لیں، کیونکہ لوگ بڑے پریشان ہو گئے ہیں کچھ باتوں سے، اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں کچھ باتیں اس میں. مثلا ایک طرف پی ٹی آئی کے ایک سینیٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں ہمیں تحریک لبیک کے ساتھ الائنس کر لینا چاہیے، اور اس کے بعد وہ جو وزیر ہیں جن کے متعلق مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ ان کو منہ کی بواسیر ہے، اور مفتی منیب صاحب شاید حکمت بھی جانتے ہو، ان کو پتہ ہوگا کس کو کیا بیماری ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ فواد چودھری کو منہ کی بواسیر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے، یا اس کو انڈیا سے فنڈنگ ملتی رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں اس طرح ڈیل کرنا ہے جس طرح ہم کسی بھی ایسے یعنی ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے ڈیل کرتے ہیں. کالعدم تو تحریک لبیک کو کر دیا تھا پہلے، اور اب دہشت گرد تنظیم کرنے کی طرف جا رہے تھے تو ذرا روک تھام ہو گئی. مذاکرات کامیاب ہو گئے، سب کو پتہ ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوئے، لیکن یہ کسی کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ مذاکرات کامیاب کیوں ہوئے. یہ مذاکرات کسی وزیر کی کامیابی نہیں ہے، یہ مذاکرات صرف اور صرف آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی کامیابی ہے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری سویلین حکومت جو ہے وہ اپنی کتنی کریڈیبلٹی لوز کر چکی ہے، کہ اس کے ساتھ اس کے اپنے ملک کے لوگ اور تنظیمیں جو ہیں وہ بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہوئے کمفرٹیبل نہیں ہے. اور وہ کیوں کمفرٹیبل نہیں ہے، میں اس کی بھی وجہ بتاتا ہوں. کہ ان کے 3 دفعہ تو پہلے مذاکرات ہو چکے، 2 دفعہ تو مذاکرات پہ سائن ہو چکا ہے حکومت کا، اور اس کے باوجود وہ ان سائنڈ ایفیڈیوٹ سے پھری، ان سائن کانٹریکٹ سے یا میمورینڈم سے پھری، اور نوبت پھر اگلے دھرنے تک آ گئی، اگلی لانگ مارچ تک آ گئی. تو یہ تو بار بار ہو رہا تھا، تو ان کو بھی یہ ڈر تھا ٹی ایل پی والوں کو کہ یار اس بار پھر یہ کریں گے، اور ہم کس طرح بار بار لوگوں کو نکالیں گے اپنے گھروں سے، اور کتنے لوگ ہم نے اور ان کی جانوں کا نذرانہ دینا ہے. تو اب جب آرمی چیف بیچ میں آئے تو وہ ایک جینون گارنٹی تھی، لیجٹمیٹ گارنٹی تھی کہ حکومت جو کمٹ کرے گی کرنے کا وہ اس کی پابند ہوگی. لیکن اگر آپ اس میں ٹیکنیکلی دیکھیں تو آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، اس میں حکومت نے جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کو خراب کیا. اور وہ کس طرح سے، میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ جیلم وغیرہ میں اور یہ سرائے عالمگیر وزیر آباد میں تو مجھے نہیں پتا وہاں پہ کتنے مجسٹریٹس ہیں، کیونکہ لوکل عدالت میں ہونا تھا. اگر وہاں پہ کوئی ایک رپورٹ ہو جاتی ہے عدالت میں کہ جناب حکومت کا کام ہماری جان و مال کا تحفظ ہے، اور یہ اس میں ناکام نہیں بلکہ یہ اس کو خود سے پامال کر رہے ہیں، وہ اس طرح سے کہ سڑکوں پہ خندقیں کھود رہی ہے حکومت. اچھا، اس کو بعد میں بھرنا بھی ہے تو وہ کس کے پیسوں سے بھرے گی؟ وہ ٹیکس پیئر کے پیسوں سے بھرے گی. کیا ہم ان عیاشی کے مرتکب ہو سکتے ہیں؟ آپ دیواریں گرا رہے ہیں، آپ نئی دیواریں بنا رہے ہیں چناب کے پل کے اوپر. یہ سارا جو لا اینڈ آرڈر کا بریک ہے، یہ بڑی ٹیکنیکل بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں. میں صرف حکومت مخالفت میں یہ بات نہیں کہہ رہا، اس کو پلیز ذرا سمجھنے کی کوشش کریے گا. تو حکومت جس کا کام ہے پبلک پراپرٹی کا تحفظ کرنا، ایکچولی وہ خود پبلک پراپرٹی کو ڈیمیج کر رہی ہے. اچھا، اس کے بعد پہلے دن سے کہہ رہے ہیں ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، کبھی کہتے ہیں کالعدم جماعت ہے، کبھی کہتے ہیں دہشت گرد تنظیم ہے، کبھی کہتے ہیں اس میں انڈیا کی فنڈنگ ہو رہی ہے، کبھی کہہ رہے ہیں کہ کلشر کو بردار ہیں لوگ. تو پھر جب ان میں سب کچھ وہ برائی ہیں تو پھر آپ ان سے مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟ اب کر لیے، چلے ہو گئے. اب یہ کیا بات ہے کہ آپ کے سینیٹر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں ان سے الائنس کرنا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو لیجٹمیٹ ایک ڈر ہے کہ تحریک لبیک جو ہے وہ آلریڈی پچھلے الیکشن میں تیسری سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت بن چکی ہے، اور خاص طور پنجاب کے اندر.
تو اگلے الیکشن میں اور تحریک انصاف کی بری گورننس کے آگے تحریک لبیک جو ہے وہ کتنے زیادہ ووٹ لے لیتی ہے. اس پہ ترا امتیاز فواد چودھری کہتے ہیں جی اگر ہم نے ان کے ساتھ الحاق کر لیا تو پاکستان پہ پابندیاں لگ جائیں گی. تو پابندیاں تو مودی کے اوپر بھی لگی ہوئی تھیں، آر ایس ایس کے اوپر بھی تھی، بی جے پی کے اوپر بھی تھیں. جب وہ گجرات کا وزیر اعلیٰ تھا اس نے وہاں کتنے مسلمانوں کا خون کیا تھا، قتل کیا تھا، یہاں تک کہ اس کی جو اوٹ ٹیکنگ سیریمنی تھی مودی کی وزیر اعظم کے طور پہ، اس پہ امریکن امبیسڈر نہیں کیا تھا، اس نے بائیکاٹ کیا تھا اس کا. اور بہت سے ممالک امریکہ سمیت مودی کو پرسونا نان گراٹا انہوں نے قرار دیا ہوا تھا کہ یہ اس کا داخلہ بند ہے، اس کو ویزا نہیں مل سکتا. وزیر اعظم بنا اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کی اوٹ ٹیکنگ پہ خود میاں نواز شریف صاحب چلے گئے. تو انہوں نے کہا بھائی مسلمان جو لوگ ہیں ان کو تو پرابلم نہیں ہے اس کی اوٹ سے، تو ہمیں کیوں پرابلم ہو. تو پھر اس کے بعد وہ وہاں پہ جانا شروع ہو گئے. تو اس بات سے نہیں گھبرانا کہ اگر آپ صحیح ہیں تو آپ صحیح ہیں، اگر آپ غلط ہیں تو پھر آپ غلط ہیں. بات یہ ہے کہ پاکستان ابھی تک پورے خطے میں وہ ملک ہے جہاں پہ ایکسٹریمسٹ حکومت نہیں آئی آج تک. یہ سب سے پہلے آئی ایران کے اندر جب وہاں پہ ایک انقلاب آیا، اور ایرانی انقلاب جو تھا جناب آیت اللہ خمینی کے یعنی اس کے روح روا تھے وہ آ گیا. اس کے بعد افغانستان میں آپ نے دیکھا کہ طالبان آنا شروع ہو گئے. اس کے بعد بدستور ہندوستان کے اندر جو ہے ایکسٹریمسٹ گروپ جو ہے اور ایک جماعت برسر اقتدار ہے، کیونکہ وہ ہندوتوا کی بات کر رہے ہیں. بات تو مذہب کی ہو رہی ہے نا. اب اس سے قطع نظر اس کے کہ مذہب کون سا، ان کا مذہب ہندو ہے تو وہ ہندو کی بات کر رہے ہیں. اور ہندوتوا کے نام پہ آپ دیکھ لیں شاہ رخ خان جیسے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سلمان خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جو ان کے بڑے بڑے ہیروز ہیں، جو ان کے سب سے بڑے بڑے نام ہیں. تو یہ ایسی بات نہیں. پاکستان تو الحمدللہ ابھی تک ان چند ممالک میں سے ہے یا ایک دو ممالک میں سے پورے خطے کے اندر جہاں پہ ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ بائی ووٹ نہیں آ سکی. اور اگر آ جائے، بالفرض اگر آ جائے تو کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں منع کر دینا چاہیے، ان کو بند کر دینا چاہیے، ان کو ختم کر دینا چاہیے. تو پھر جمہوریت تو گئی یعنی ہوا کے کنارے، وہ تو نکل گئی. کسی نے اس کو دھکے مار دی جمہوریت کو. جمہوریت تو یہی ہے کہ ایک بندہ اور ایک ووٹ. اگر میجورٹی پاکستان کی وہ ایک مخصوص جماعت کو لانا چاہتی ہے، جیسے پاکستان تحریک انصاف کو لانا چاہتی تھی، تو پھر روکنے والا کون ہے اس کو؟ اگر کوئی نون لیگ کو لانا چاہتی ہے، اگر کوئی پیپلز پارٹی کو لانا چاہتی ہے، اگر کوئی ٹی ایل پی کو لانا چاہتے ہیں، اگر کوئی جے یو آئی ایف کو لانا چاہتے ہیں، تو پھر وہی جمہوریت ہے. ہم اس میں روڑے نہیں اٹکا سکتے. یہ روڑے اٹکانا، یہ عقل والی جمہوریت لانا، یہ مطلب کی جمہوریت کرنا، یہی ہے جس نے اس ملک میں جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا. اور یہی ایک وجہ ہے جس سے یہاں پہ جمہوریت نہیں پنپی. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ایک انفارچونیٹ سی بات ہے کہ ہم نے مولوی کا امیج جو ہے اس کو خود سے ہم نے اس کو کمتر کر دیا، جبکہ مولوی ایک بہت رسپیکٹیبل طبقہ ہے ہمارے درمیان. اگر ٹیچنگ سب سے زیادہ رسپیکٹیبل طبقہ ہے تو ریلیجس ٹیچنگ جو ہے وہ تو اور بھی زیادہ رسپیکٹیبل ہونی چاہیے اور قابل احترام ہونی چاہیے. ان چیزوں سے خوفزدہ نہ ہو. جو اتنے پڑھے لکھے لوگ ہارورڈ اور آکسفورڈ اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں نا، انہوں نے اس ملک کی حکومت اور معیشت کا جو حال کر دیا ہے، اس سے زیادہ برا حال کوئی نہیں کر سکتا. یعنی بخی ادھیڑ دی انہوں نے ملک کے. نہ لا اینڈ آرڈر ہے، نہ گورننس ہے، نہ اکانومی ہے، نہ جابز ہیں، نہ انفلیشن کنٹرول میں ہے، نہ کرنسی کنٹرول میں، کچھ بھی کنٹرول میں نہیں ہے. ایک دو مارکیٹس میں ایک قیمت میں ٹماٹر نہیں مل رہا. تو یہ تو حال ہے اس ہارورڈ اور یو کے والی حکومتوں کا. تو پلیز ان چیزوں سے خوفزدہ مت ہو. لیکن جو فیصلے انسانی حقوق کی بنیادوں پہ کیے جاتے ہیں، جو فیصلے یعنی ایسے کیے جاتے ہیں کہ جس میں تفریق نہ ہو، وہ فیصلے ہمیشہ قائم و دائم رہتے ہیں. مثلا میں خود دھرنے میں تھا، تحریک انصاف کے دھرنے میں تھا، میں پاکستان عوامی تحریک کے دھرنے میں تھا، اور تحریک انصاف کا دھرنا جو اتنے مہینوں چلا، میں ان کی ریلیز میں بھی تھا، میں ان کے جلوسوں میں بھی تھا. تو ہمیں جب کوئی پولیس ایکشن ہوتا تھا یا جب پرویز خٹک ادھر سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہے تھے بنی گالا، اور جو موٹر وے پہ ان کو پنجاب پولیس نے روکا تھا، تو ہم نے کہا یہ بڑی خطرناک بات ہے، پنجاب اور کے پی کے کی لڑائی ہو جائے گی اس سے. اور ہم جو کچھ ہمارے ذہن میں تھا ہم کہتے تھے.
تو وہی بات تو آج یہ لوگ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اس وقت لگا کہ اس کے حقوق سلب کیے گئے ہیں تو پی ٹی آئی نے دھرنے کی سیاست کا انتخاب کیا. تحریک لبیک کو یہ یقین ہے کہ اس کے حقوق سلب کیے گئے ہیں کیونکہ ان سے تو آپ نے لکھے ہوئے معاہدے پورے نہیں کیے. پی ٹی آئی کے ساتھ تو کسی نے لکھ کر معاہدہ ہی نہیں کیا تھا کوئی. وہ تو پی ٹی آئی کا اپنا خیال تھا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہاں پہ تو لکھے ہوئے وعدے کیے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ دیگر سیاسی جماعتیں جو ان لوگوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں ہیومن رائٹس کی ایشو پہ یا اور کسی پولیٹیکل رائٹس کے ایشو پہ، وہ اس لیے کہ یہ جماعت اگر بچ جاتی ہے تو کل یہ انہی کا ووٹ کھا لے گی، یہ انہی کا ووٹ بینک کاٹ لے گی. لیکن تف ہے ان ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز پہ جو اتنے لوگوں کے مارے جانے پہ اتنے بدترین تشدد کے باوجود انہوں نے ایک موم بتی نہیں لگائی، انہوں نے ایک آواز نہیں اٹھائی، بلکہ جس نے ان کے لیے آوازیں اٹھائیں اس کو سوشل میڈیا پہ سمیئر کرنے کی کیمپین کی گئی. وہ چاہے سمیع ابراہیم ہو، وہ چاہے جمیل فاروقی ہو، وہ چاہے داؤد ہو، وہ چاہے مبشر لقمان ہو، وہ چاہے اوریا مقبول جان ہو. آپ ہو سکتا ہے کسی سے اتفاق نہ کریں ان میں سے، لیکن کم از کم ان کی بات تو سنیں. وہ تو آپ کو خبر ایک دے رہے ہیں، ہائی لائٹ کریں ایشو کیا ہے. آپ ایشو نہیں سننا چاہ رہے. اگر آپ ایشو نہیں سنیں گے اور لوگوں کے حقوق سلب ہوتے رہیں گے اور لوگ گھٹن محسوس کریں گے تو پھر وہ نکل کر آئیں گے باہر، اور جب وہ نکلیں گے تو پھر وہ آپ سے کنٹرول نہیں ہوں گے. پھر اس باری تو آپ نے آرمی چیف کی مدد لے لی، اگر اگلی باری بھی آپ نے اپنے معاہدے کی پاسداری نہ کی تو پھر کس کی مدد ہوگی؟ آپ نے مین سٹریم میڈیا کو تو پابند کر دیا پیمرا کے تھرو، اور سوشل میڈیا کو آپ نے پابند کر دیا ایف آئی اے کے تھرو. ایف آئی اے نے اٹھانا شروع کر دیا لوگوں کو، ایک رات میں پتہ نہیں کتنے اٹھ گئے. اور ہم جیسے مجھے دھمکیاں آئیں اور لوگوں کو دھمکیاں گئی ہوں گی، آئی ایم شیور، کیونکہ اگر مجھے آئی ہیں تو باقیوں کو بھی آئی ہوں گی. اور ہمیں باور کرایا گیا کہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا. تو ہم نے کہا کیوں؟ ہم پاکستان کے شہری ہیں، ہم رپورٹنگ کر رہے ہیں، ہم کسی کی سائیڈ نہیں لے رہے، ہم وہ بتا رہے ہیں جو ہو رہا ہے. لوگ ہم سے روز پوچھتے ہیں جی ٹی روڈ کھل گئی؟ کہ روز مجھے دن میں 4 فون آتے تھے میں موٹر وے پہ چلا جاؤں. تو آپ خبر دینی ہے آپ نے لوگوں کو کہ کون سی سڑک بند ہے، کون سی سڑک کھلی ہے، کہاں پہ مسئلہ ہو رہا ہے، کہاں پہ نہیں ہو رہا، کیا امید کیا ہے اس کی. آپ اس کے اینڈ میں کوئی پاکستان کے لیے اچھی خبر بھی ہے کہ نہیں ہے، تو آپ کو وہ دینی ہے خبر میں. آپ اسے روک رہے ہیں. جب آپ باٹل نیک کر رہے ہیں تو پھر آپ کو خود بیٹھ کے معاہدہ کرنا پڑا. اور حیثیت یہ ہے کہ فواد چودھری کو اور ان کے ایک اور وزیر کو یا اسسٹنٹ کو انہوں نے مذاکرات سے نکال دیا باہر. کچھ لوگ کہتے ہیں اگر یہ ذرا عزت دار لوگ ہوتے تو شاید ریزائن کر دیتے. خیر وہ عزت دار لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں اس وقت، تو ان کا تذکرہ کرنا بیکار ہے. تو یہ کیا عزت رہے گی آپ؟ یہ آپ نے اتنے بڑے بڑے الزامات لگا دیے کہ بھارت سے تعلقات ہے، انڈیا سے فنڈنگ آ رہی ہے اور یہ دہشت گرد ہے. تو ہوا میں کر دی آپ نے یہ بات. کیا اس کے اوپر کوئی قانون ایکشن لے گا؟ کیا اس کے اوپر کوئی سو موٹو ہوگا یا اس کے اوپر کوئی پرچہ ہوگا؟ دیکھتے ہیں. جب آپ اس طرح کے الزامات لگائیں گے لوگوں کے اوپر، آپ ان کے اوپر ملک دشمنی کا الزام لگائیں گے تو پھر کسی کو کوئی ریسٹ نہیں ملے گا کہیں پہ، پھر بڑی مشکلیں پیدا ہوں گی. تو پلیز سوچ سمجھ کر ایک دوسرے سے سیاسی اختلاف کریں. ضروری نہیں ہر شخص کوئی بھی بات کر رہا ہو تو وہ کیونکہ شخص آپ کو اچھا نہیں لگتا تو اس کی کہیں بھی ہر بات آپ کو غلط لگے. ایسا مت کریں. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے اور اپنے آپ کو ہمیں تھوڑا سا سوچ میں لبرل کرنا ہے، کپڑوں کے لحاظ سے نہیں. ہمیں صرف یہ نہیں کہ میں غلط کام کرنا شروع ہو جاؤں یعنی اپنی لبرل ہونے کے کلیم کے اوپر، لیکن حق اور سچ پہ کھڑے ہونے کے لیے ہمیں لبرل ہونا ہے اور سچ بات بولنے کے لیے لبرل ہونا ہے. کیونکہ وہ کہا نا کہ مجھے تو ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. جس نے آنا ہے آ جائے، جس نے نہیں سننا فبیا. Until the next time, Allah.